نے پٹیشنز فائل کر دی ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے آل پاکستان لائرز کانفرنس بھی بلا لی ہے 7 تاریخ کو کہ انشاءاللہ الیکشن کا التوا نہیں ہونے دیں گے. وکلاء بھی اس میں بڑے ایکٹیو ہیں, پی ٹی آئی بھی اس میں بڑا رول ادا کرے گی کہ انشاءاللہ الیکشن ہم 90 ڈیز میں کرائیں گے. اس کے لیے ہم پوری جدوجہد کریں گے. احتجاج کر رہے ہیں. آج کا بھی اعلامیہ آپ دیکھیں, کل کا اعلامیہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ عوام کے ساتھ ہمارے ورکر شریک ہوں گے, فل احتجاج کریں گے. تمام تر قسم کے احتجاج میں ہم شریک کار ہوں گے. اس کے لیے ہمارا وہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے. وہ آج بھی میں پڑھ رہا تھا, کل بھی پڑھ رہا تھا, وہ آپ تک پہنچ چکا ہے. کسی قسم کا ایڈونچر ہم قبول نہیں کریں گے. کسی قسم کی غیر آئینی حرکت جو الیکشن کا التوا ہے, ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے, تبھی بھی یقینی کی کیفیت ختم ہوگی اور ملک ترقی کرے گا. تو عمران خان صاحب ملک سے باہر جائیں گے, نہ وہ یہاں سے دبئی اور لندن بھاگیں گے, نہ کسی سرور پیلس میں بھاگیں گے. وہ یہاں اس ملک کے باشندے ہیں, اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ملک کے لیے عوام کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے ان کو جو قربانی دینی پڑی وہ دیں گے. وہ یہی ہیں اور انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوں. آج اٹک جیل میں جا کر جج صاحب نے, جو کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں, انہوں نے اٹک جیل میں جا کر نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا ہے فار 14 days. اسی طرح کل آپ کے سامنے آیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ضمانت دی اور وہ متعصب جج کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کیا. تو ہم نے کل بھی سوال کیا تھا کہ یہ جو 25 دن جیل میں رکھا گیا ہے اس کا کون جواب دے گا. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ آرڈر آن دی فیس آف اٹ انلیگل تھا تو پہلے دن کیوں نہیں سسپینڈ کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے باقی کیسز تھے اس کا جو لاس ہوا, اور جس میں سائفر والا کیس اس میں گرفتاری ڈال دی گئی. اور کل ہی ایک روپکار یا ایک لیٹر سرکولیٹ کرتا رہا سارا دن. وہ لیٹر, وہ روپکار ان ڈیٹڈ تھی. سیٹڈ لا یہ ہے کہ جب کوئی ایکیوزڈ پیش نہ ہو بیفور اے کورٹ آف لا, نہ تو ان کو فزیکل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے, نہ ہی ان کو جوڈیشل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب ہوا, کیسے ہوا؟ نہ وکلاء موجود تھے, نہ ہمیں کسی کو پتہ تھا. تو یہ سارا کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہوتا رہا. آج اس کو جو انرجی ملی ہے, اس کو قرآن مجید دوبارہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا جو موقع ملا, کتابیں پڑھنے کا موقع ملا, آج اس کا جو پیغام ہے قوم کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جو انرجی اس نے حاصل کی ہے, آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور وہ قربانی ہر طرح کی دینے کو تیار ہیں. انہوں نے پیغام دیا ہے پوری عوام کو, پبلک کو, کہ گھبرانا نہیں ہے, آپ نے سٹینڈ کرنا ہے. یہ ملک آپ کا ہے, اس ملک میں آپ کی حکمرانی ہونی ہے. جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے وہ اقتدار میں آئے گا. اقتدار اس کو ملے گا, حقیقی جمہوریت آئے گی, آئین بحال ہوگا, بنیادی حقوق بحال ہوں گے. اور جو سو کارڈ ایلیٹ طبقہ, سو کارڈ اشرافیہ, جو آپ کے 3-4% وہ اشخاص جو آپ 25 کروڑ کے وسائل پہ غاصب ہے, ان سے وہ حق واپس آپ کو, عوام کو ملے گا. اور آج وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں, ان کی آنکھوں میں چمک ہے, ان کے اندر انرجی ہے, ان کے اندر اسٹرینتھ ہے. انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ آج پورا پاکستان جیل بن چکا ہے, یہاں کسی کو آزادانہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. یہ کہا ہے کہ یہ جو چھوٹی جیل ہے میرے لیے یہ کافی ہے, میں آپ کی جدوجہد لڑ رہا ہوں, آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں, خواہ اس کے لیے مجھے کوئی قربانی دینی پڑی میں دوں گا. نہ تو میں نے ملک سے باہر بھاگ کے جانا ہے, نہ ہی میں نے بیماری کے بہانے بنا کر, ہاسپٹل کا بہانہ بنا کر 50 روپے کا ایفیڈیوٹ دے کے یہاں سے ملک سے بھاگنا ہے اور پھر پوری دنیا کے لیے آپ صحت مند ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں.
کہ کن حالات میں رکھا ہوا ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ خان صاحب کس کیفیت میں ہیں، لیکن ان کا حوصلہ، ان کی ہمت، ان کا عزم، ان کا ولولہ، ان کا جذبہ جوان ہے. آپ کی خاطر، قوم کی خاطر، اس ملک کے پاکستان کی خاطر. عمران خان کو پریشانی کس بات کی ہے؟ افسوس یہ ہے کہ آج 25 کروڑ عوام کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ آج وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لے کر عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. ان کو تکلیف اور تشویش ہے اس بات کی کہ ہماری غریب عوام آج مہنگائی کے ہاتھوں بجلی کے بل دینے کے لیے ان کی پوزیشن نہیں ہے. آج غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آج مڈل کلاس ختم ہو کے غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے. آج آپ کا اشرافیہ $18 بلین سالانہ مفت برات لے رہا ہے. کیا یہ ایسے ملک چلا کرتے ہیں؟ ایسے ملک نہیں چلا کرتے. اس کا سولوشن ایک ہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن. اپنی غلطیوں کو تسلیم کرو، یہاں بیٹھو، لیول پلینگ فیلڈ دو، لوگوں پہ جبر اور خوف کی فضا ختم کرو، حقیقی آزادی دو، بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو، چادر چار دیواری کی پامالی ختم کرو، لوگوں کے اوپر مزید ظلم و ستم بند کر دو. ایسا الیکشن کیسے لوگ مانیں گے؟ دنیا کیسے مانے گی؟ پاکستانی کیسے مانے گی کہ آپ نے ایسا الیکشن کرایا کہ ایک شخص جیل میں پڑا ہے، چیئرمین جیل میں پڑا ہے، اس کا وائس چیئرمین جیل میں پڑا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیڈرز اور ورکرز جیل میں پڑے ہیں، وہ خواتین جیل میں پڑی ہوئی ہیں، 4 مہینے سے زائد ہو چکا ہے. اور سائفر کی کہانی آپ کے سامنے آ چکی ہے. ایف آئی آر یہ کہتی ہے کچھ اور. کمال کی بات ہے، آج تک شہباز شریف اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی سمیت کہتے رہے انہوں نے ہمارے فارن سٹیٹ سے تعلقات خراب کرا دیے ہیں. لیکن آج ذرا ایف آئی آر کی لینگویج کو پڑھنا، آپ کے پاس موجود ہے، سب کے پاس. ایف آئی آر کے 2nd پیج میں لکھا ہوا ہے انہوں نے فارن سٹیٹ کے حق کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، یعنی ان کو فائدہ دینے کے لیے کام کیا. کمال کی بات ہے. 1.5 سال ہم نے الزام سہے کہ آپ نے ایک غیر ملکی سپر پاور کے مقابلے میں کیوں ریزسٹ کیا، کیونکہ ہمارے تعلقات خراب ہوئے. آج کہتے ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے سائفر کے کنٹینٹس کو آف کیا، آن ایئر کیا. کمال ہے. ہمارے ملک کا جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے، ہی از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. کانسٹیٹیوشن کے مطابق آرٹیکل 1991 اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ مصطفیٰ امپیکس PLD 2016 سپریم کورٹ 808 کے مطابق کمپیٹنٹ اتھارٹی از دی پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. اور رولز آف بزنس رولز 55 کے مطابق یہ پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ گفتگو کرے فارن پالیسی کے اوپر. مجھے آج بتائیں، خدا نخواستہ آپ کے ملک کے اوپر تھریٹ ہو، آپ کے ملک کے اوپر ایکسٹرنل یا انٹرنل تھریٹ ہو، تو کیا پاکستان کا پرائم منسٹر اس کو، اس لفافے کو، اس بند اس چیز کو اور وہ پبلک کو انوالو ہی نہ کرے کہ جناب ہمارے اوپر تھریٹ ہے؟ اس نے کون سی وہ بات کی ہے جس پہ آپ آفیشل سیکریٹ ایکٹ لگاتے ہیں؟ وہ بات تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی ہوئی، وہ تو کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا. وہی بات تو شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں جی اس کے اندر دھمکی آمیز گفتگو ہے، ہم انڈیپینڈنٹ کمیشن اور انکوائری بنائیں گے. تو بناتے نا، لیکن چونکہ آپ سازش میں ملوث تھے، آپ کیسے بنا سکتے تھے؟